السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کر کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا، مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام کو بھی وفات دے دی تو بنی اسرائیل میں ان کا منصب حضرت حزقیل بن بوزی علیہ السلام کو ملا۔ انہوں نے ہی اپنی قوم کے حق میں دعا کی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کر کھڑے ہوئے تھے؟ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ وبا کے ڈر سے بھاگے تھے۔ وہ ایک میدان میں ٹھہرے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، مر جاؤ۔ وہ سب مر گئے، ان کے ارد گرد ایک باڑ بن گئی تاکہ درندے ان تک نہ پہنچے۔ اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ آپ کھڑے ہو کر سوچنے لگے۔ آپ سے کہا گیا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آپ کی نظروں کے سامنے زندہ فرما دے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ آپ سے کہا گیا کہ ان ہڈیوں کو مخاطب کر کے کہیں کہ ان پر گوشت چڑھ جائے اور رگیں پٹھے اپنے اپنے مقام پر آ ملیں۔ آپ نے اللہ کے حکم سے انہیں آواز دے کر یہ بات کہی تو وہ سب لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں زندہ کر دیا، اور بیک آواز نعرہ تکبیر لگایا۔ امام ابن اسحاق نے مندرجہ بالا آیات کی تشریح میں مروی ہے کہ واسط کے قریب ایک شہر داردون میں طاعون پھیل گیا۔ وہاں کے اکثر باشندے وہاں سے نکل کر ایک قریبی مقام پر جا ٹھہرے۔ پھر یہ ہوا کہ شہر میں رہنے والے اکثر مر گئے اور دوسرے محفوظ رہے۔ ان میں سے زیادہ لوگ نہ مرے۔ جب وبا ختم ہوئی تو وہ لوگ صحیح سلامت شہر میں واپس آ گئے۔ تب شہر میں ٹھہرنے والوں نے کہا، ہمارے یہ ساتھی ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، اگر ہم بھی انہی جیسا طرز عمل اختیار کرتے تو ہم بھی بچ جاتے۔ اگر دوبارہ طاعون پھیلا تو ہم بھی ان کے ساتھ شہر سے دور چلے جائیں گے۔ اگلے سال طاعون شروع ہوا تو یہ سب لوگ، جن کی تعداد تقریباً 35,000 تھی، سب کے سب نکل کھڑے ہوئے اور اسی وسیع میدان میں جا ٹھہرے۔ ایک فرشتے نے وادی کے نشیب کی طرف سے اور دوسرے فرشتے نے بالائی سمت سے آواز دی، مر جاؤ۔ وہ سب مر گئے اور ان کی لاشیں اور ہڈیاں وہاں پڑی رہیں۔ اسی دوران میں وہاں سے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں دیکھ کر رک گئے۔ وہ سوچنے اور افسوس کرنے لگے کہ آپ اس بات پر تعجب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کتنی عظیم ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیا اور اتنی بڑی قوم ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی، کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں ان کو کس طرح زندہ کروں گا؟ فرمایا، جی ہاں۔
آپ سے کہا گیا کہ آواز دیجیے۔ انہوں نے پکار کر کہا، اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگیں، حتیٰ کہ ہڈیوں کے پورے ڈھانچے بن گئے۔ پھر آپ کو وحی کے ذریعے سے فرمایا گیا، انہیں کہہ دیجیے، اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گوشت پہن لو۔ آپ کے اعلان کرتے ہی ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا اور جسموں میں خون گردش کرنے لگا۔ ان کے جسموں پر وہ لباس بھی آ گیا جو مرتے وقت انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ پھر حکم دیا گیا، پکاریے۔ آپ نے پکار کر کہا، اے بے جان جسموں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مقام سراخ پر پہنچے تو فوج کے کمانڈروں یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرات نے ملاقات کی اور اطلاع دی کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجر اور انصار حضرات سے مشورہ کیا تو مختلف آراء سامنے آئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اسی لیے مشورے کے موقع پر موجود نہ تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے فرمایا کہ اس مسئلے کے بارے میں میرے پاس شرعی حکم کا علم موجود ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جب یہ طاعون اس علاقے میں ہو جہاں تم لوگ موجود ہو تو اس سے بچنے کے لیے اس آبادی سے مت نکلو، اور جب تمہیں خبر ملے کہ وہ کسی علاقے میں پھیل گیا تو وہاں نہ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور فوج کو واپس لے گئے۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کتنا عرصہ بنی اسرائیل میں گزار کر فوت ہوئے۔ آپ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان فراموش کر دیے، چنانچہ ان کو بہت مصائب پیش آئے۔ انہوں نے بت پرستی بھی شروع کر دی۔ ان کے بتوں میں سے ایک کا نام بال تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ان لوگوں میں حضرت یسع بن اخطوب منصوب نبوت پر فائز ہوئے۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔